123 سے زائد اضلاع ایسے ہیں جہاں پاکستان کا جھنڈا لہرایا نہیں جاتا ہے. جو ہی اپوزیشن لیڈر کا یہ بیان سامنے آیا اس پر شدید قسم کی تنقید کی گئی, بالخصوص دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے. اچھا, جنہوں نے تنقید کی ہے انہوں نے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو چھوڑیں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈرائیو میں کروں گا, وہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں بغیر سیکورٹی کے چلتے ہیں, مجھے جا کے دکھا دیں وہاں پہ کہاں پہ جھنڈا ہے. میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ تھا اس گاڑی میں. بلوچستان کے رہنما بھی ملنا چاہتے ہیں عمران خان سے بلوچستان کے ایشو پہ. ادھر ان کے اپنے رہنماؤں کو نہیں ملنا دیا جا رہا, میں ابھی اڈیالہ ہی چل رہا ہوں. میرا خیال ہے وہاں سے یا اندر ہوں گا, اندر نہ ہوا تو پھر واپس آ جاؤں گا, 5 دفعہ ہوگا. ملک کا جو وزیر دفاع ہے وہ بلوچستان کے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اپنی 10 سے 15 منٹ کی مغلظات کے اندر اس نے ایک سنگل لفظ بلوچستان کے بارے میں بات نہیں کی. یہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے جو جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. اس کو سوتے جاگتے رات صبح دوپہر شام ہر وقت اسے پی ٹی آئی اس کے اعصاب کے اوپر سوار ہے. آج جعفر ایکسپریس کے اوپر بلوچستان کے انسیڈنٹ کے اوپر ایک گفتگو ہونی تھی. میں تو ہم آفیشلی ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا استعفیٰ بھی, وزیر دفاع کا, اس انسیڈنٹ کے اوپر. ہمیں چھوڑے ہم نے کیا 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 نہیں کیا. ہمیں کسی خواجہ آصف جیسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے سرٹیفکیٹ لیں کہ ہم محب وطن ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے جو بھی کیا سو کیا. یہ بتائے 500 بندہ اغوا کیوں ہوا ہے؟ اگر وہاں پر کیجولٹیز 25 ہیں تو یہ جشن منانے والی بات ہے بے شرم آدمی کے لیے کہ جی فلانا کہہ رہا تھا, فلانا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا کہ 100 کیجولٹیز ہیں, 25 ہوئی ہیں تو یہ کامیابی تمہارے نزدیک. اگر 25 افراد مر گئے ہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں, پورا پاکستان 36 گھنٹے کیوس میں رہا ہے تو یہ کامیابی ہے. اقتدار کی ہوس کے اندر یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں. انہیں رمضان کے اس مہینے کا کوئی تقدس نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ بٹ آپ یعنی اس واقعے کے اوپر بھی وزیر دفاع کی گفتگو کا معیار یہ ہے تو بس پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی جمہوریت پہ نہ للہ و انا الیہ راجعون نہیں بہتر ہے. یہ بلوچستان کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے چوکی مار رہے ہیں بلوچستان کے وہ اصل میں اچھا لوگوں نے بھی وہ غلط بات سمجھی. محسن نقوی اپنے بارے میں بات کر رہا تھا کہ میں ایک ایس ایچ او کی مار ہوں اور وہ بھی اس نے غلط بیان کی تھی. اصل میں وہ ایک اے ایس آئی کی مار ہے, ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے. آج اٹھ کے منہ اٹھا کے چلے جائیں گے وہاں پہ, قوم کو بھاشن دے دیں گے کہ جناب کامیاب ہو گئے, یہ ہو گئے. جن گھروں سے 25 جنازے اٹھنے ہیں ان سے جا کے پوچھیں آپ کامیاب ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں. جن گھروں کے کفیل اس دنیا سے چلے گئے ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے کامیاب نہیں ہوئے. دنیا کا کوئی سویلائزڈ ڈیولپ کنٹری ہوتا ہے, اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد وہاں کی حکومت ہی مستعفی ہو جاتی ہے. ایک وزیر دفاع یا وزیر داخلہ تو بہت دور کی بات ہے, لیکن یہاں پر تو افطاریاں چل رہی ہیں, یہاں پر تو لوگوں کو جناب وہ جشن منائے جا رہے ہیں اور مختلف تقریبات چل رہی ہیں. تو قوم کے سامنے ان کا ایکچوئل چہرہ آ رہا ہے کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہے. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواجہ آصف کے استعفے سے ہی جو مسئلے کا حل نکلے گا یا اس مسئلے کا حل سیاسی جو ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ سر وہ کہتے ہیں, میں روزے سے ہوں, کہنا چاہتا ہوں وہ نا پرانے دور کے اندر جس وقت یہ ہمارے والا کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا پانی کا, تو وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے ڈول ڈال کے نا. تو جب کنویں میں کوئی پلیت چیز گر جاتی تھی نا تو وہ مختلف فقہ ہیں اس کے مطابق نا کسی میں 100 ڈول نکالنا ہوتا تھا, کسی میں 2 ڈال نکالنے ہوتے تھے. اب وہ ایک نا پلیت جانور کا لفظ ہے. میں روزے میں استعمال نہیں کرتا. جدوں تک وہ کھوچو کڈو گے نہیں اس وقت تک پانی پاک نہیں ہوئے گا. اس جیسے پلید نکلیں گے تو ڈیموکریسی کے اندر حال کے اوپر کوئی رحم آئے گا. اچھا, حامد صاحب کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس میں پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو مخصوص سیاسی عناصر ہیں, یعنی پی ٹی آئی کی طرف ان کا اشارہ تھا, وہ سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ چلائیں گے میرا جواب؟ بالکل چلاؤں گا. پکی بات ہے؟ بالکل چلاؤں گا. دیٹس یور کمٹمنٹ ود می ناؤ. یس سر. میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں پر بچے شہید ہوئے تھے تو یہاں پر اس چوک میں عمران خان بیٹھا ہوا تھا جو اپنا دھرنا ختم نہیں کر رہا تھا. اس وقت آپ ہی کا ادارہ تھا جو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر اتنے بچے شہید ہو گئے اور پاکستان کا سب سے بڑا قومی سانحہ ہو گیا. تو سانحے کے اوپر عمران خان نے اپنا دھرنا کال آف کر دیا جبکہ تمام اس وقت کی گورنمنٹ اس کے اوپر فیل ہو چکی ہوئی تھی. آپ جب ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, آپ کا کام تھا بیٹھ کے یہ بتانا کہ جناب والا وہاں پر یہ سیکورٹی کے لوگوں کو 500 افراد کو کیسے اغوا کیا گیا, یہ فیلئر کیوں ہوا, یہ لاش 1 ہو 25 ہو 100 ہو. میں تو کل سے پازیٹیو بات کی ہے کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے.
ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پولیٹیکل باتیں کرنا ہمارا کام ہے. ہم نے کیا کیا, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, دس از ناٹ دا جاب آف DGISPR. مناسب ہوتا وہ اگر ہمیں آپریشن کے بارے میں معلومات بتاتے. اور یہ کیوس کیوں کریٹ ہوا؟ میرا سوال ہے کہ یہ جو 48 گھنٹے 36 گھنٹے کیوس رہا, کیوں کیوس رہا؟ آپ مجھے 36 گھنٹے کے اندر کوئی ایک پریس ریلیز دکھا دیں ڈیفنس منسٹری کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, انٹیریئر منسٹر کی طرف سے یا DGISPR کی طرف سے, جو بتا رہے ہوں کہ بھئی اتنے لوگ واپس آ چکے ہیں, اتنے لوگوں کے پاس آگے جانے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے. 36 گھنٹے آپ نے پوری دنیا کو موقع دیا کہ وہ کیوس کریٹ کرے. کوئی کہے 200 افراد اٹھا لیے گئے, کوئی کہے 50 اٹھائے گئے, کوئی کہے 200 تابوت روانہ ہو گئے. اس کا ڈینائل اسی وقت آنا چاہیے تھا. وہ خبر ویڈیو فوٹیجز کے ساتھ چلی تھی. حکومت کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ تو اگر وہ اس کا جواب دیتے تو مناسب تھا. باقی رہ گئی ہماری بات. میں ود آل ڈیو رسپیکٹ, میرے لیے مقصد ہے بحیثیت وہ ادارے کے ایک اسپوکس پرسن ہے, اس وجہ سے وہ میرے لیے قابل احترام ہے. مجھے ان سے محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے وہ تو ادارے میں رہ کے سرو کر رہے ہیں. میرے باپ کی لاش ہے اس ملک کے لیے, میری جماعت کے 160 لوگوں کی لاش ہے, میرے پورے نانکے کی لاشیں ہیں اس ملک کے لیے. تو جس انسان کے گھر کے اندر 40 لاشیں ہوں نا, اور جس کی جماعت کی 160 لاشیں ہوں, وہ کسی کے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کے لیے محتاج نہیں آخری رہتا. سوال لے لیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ اگر گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ بلوچستان میں کوئی بڑا فوجی آپریشن کیا جائے تو اس کی آپ حمایت کریں گے؟ سر میرا سوال دیکھیں, میں پھر اگین وہی بات کرتا ہوں. جب ایک مسئلہ گزشتہ 40-45 سال سے کھڑا ہوا ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کسی ایک فرد کی رائے کی بنیاد پر یا 2 افراد کی رائے کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ نہیں کرتے. اس کا ایکچولی سیٹل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, چاہے ان کی شکلیں آپ کو پسند ہوں یا نا پسند ہوں, وہ آپ کے ساتھ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, بہرحال وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. انہیں آپ ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں, وہاں پر ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد ڈے 2 days 3 days میکس آپ ایک چارٹر وہاں کا تیار کریں بلوچستان کا, جسے چارٹر آف بلوچستان قرار دیا جائے. تمام پارٹیز اس کے اوپر یکسو ہوں. اس کے بعد جو وہاں پر ڈیسیژن ہو ریاست اس کے اوپر عمل کرے. آپ نے آپریشن کرنا ہے. پہلے کتنے آپریشن ہو رہے ہیں بلوچستان میں؟ پہلے میں کانسٹنٹ ٹریولر ہوں بلوچستان کا. میں 3 ماہ سے بکواس کر رہا تھا کہ بولان اور سبی کا جو روڈ ہے اس 48 کلومیٹر کے اوپر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. آپ کے MPs وہاں سے انہوں نے اٹھا لی, ان کو ان کے گن مینوں سے انہوں نے اسلحہ لے لیا اور ان کو ہیوملیٹ کرنے کی ویڈیوز انہوں نے نکالی. آپ کے اس قلعہ سیف اللہ سے لے کے چمن تک آپ مجھے جا کے دکھائیں کس کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں پر. پاکستان کا ایک جھنڈا نہیں ہے وہاں پہ. میں خود ٹریول کر کے آیا ہوں اور یہ ایشو میں نے انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ کے اندر اٹھایا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی کی. سنتا نہیں ہے کوئی یہاں پہ. اگر آپ نے مسئلے کو سیٹل کرنا ہے تو آپ اس کو ان کے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. اس کے بعد اگر اسٹیک ہولڈرز اتفاق کرتے ہیں, دیکھیں آپریشن کیسے کامیاب ہوتا ہے. آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب لوکل سپورٹ آپ کے ساتھ ہو. اگر لوکل سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو اس سے پہلے بھی آپ نے 40 آپریشن کر لی ہیں, کیا رزلٹ آیا آپ کے سامنے؟ آج پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, بلکہ مزید ورس سچویشن میں کھڑے ہیں. اچھا سر